الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، جو یہ آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی چند آیتیں ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے بہت اہم مضمون ہے، بہت کام کی باتیں اللہ رب ذوالجلال نے ان آیتوں میں ارشاد فرمائی ہیں۔ بس اصل یہ ہے کہ کام کی باتیں کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے پہلے ہیں، پھر بعد میں جو ان کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، لیکن وہ بات کی بات ہے۔ پہلے تو قرآن تو سب کے لیے نازل ہوا، پورے انسانیت کے لیے، لیکن پہلے مخاطب کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے۔ تو ایمان والوں کی آج کمی ہے، یہاں آج کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، سب کو ہدایت دے۔ قرآن سے بڑی ہدایت کوئی ہے ہی نہیں، قرآن سے بڑی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بچوں کو آپ لائیں، بچوں کو کہیں وہ بھی آئیں۔ دیکھو بچے جب تک نہیں، چاہے نماز ہو، اور پہلے بیچارے بزرگ بوڑھے ہوتے تھے، بڑے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، بچے بھاگ لیتے تھے، نہیں، وہ زمانہ نہیں ہے اب تو بچوں کو لانا ہے، سمجھا بجھا کر کنارے بیٹھال دیجئے، کم سے کم مسجد آنے والے بن جائے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بال ہم لوگوں کے سفید ہو گئے، ہم تو چلے جائیں گے۔ جو آگے نسل ہے دین کو سنبھالنے والے، یہی بچے ہوں گے۔ اگر ان کو آپ نے مسجد سے دور رکھا اور مسجد میں ڈرایا دھمکایا تو پھر کیا ہوگا؟ آج مسجدیں ہیں، آباد ہیں، کل ویران ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اپنے نسل کو لائیے، ان کو سمجھا، چاکلیٹ کے بہانے، کسی کے بہانے لے آئیے، سمجھا بجھا کر لائیے، قرآن کی روشنی میں، فرشتوں کی جو ہے رحمت میں لائیے، اور پھر ان کو کنارے کر دیا جائے، کنارے بیٹھال دیا جائے۔ اگر بچے شرارتی ہیں تو ان کو ڈانٹ دیا جائے، مارا نہ جائے، ڈانٹ دیا جائے، لیکن آئیں، یہ ضروری ہے آنا، کیونکہ دین کو لے کے چلنے والے، آگے سنبھالنے والے یہی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، ہم چھوٹے تھے، انہیں کے پڑھ کے ان کے ساتھ آتے تھے تو مسجد پہچان گئے۔ تو اس لیے آج وہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم مسجد تو ہم کو پہچانوا گئے وہ۔ اس لیے قرآن کے درس میں آپ لائیے اور نمازوں میں لائیے، لیکن احتیاط سے۔ ہاں یہ بات تو ضروری ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایک ماحول ہے، تو بتاشے آئیں گے آدھا 1 کلو، اور اس کے بعد بچہ سب لائیں گے جمعے کے دن، پیشتاک میں اس کو چھوا دو۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ تاکہ بچہ مسجد والا بن جائے۔ اور ابا ایک ٹائم کی نماز پڑھنے نہیں آتے، بھیا کو چھوانے لائیں، ابا غائب ہے نماز سے، تو ابا کو بھی اہتمام کرنا ہے بھائی، تب تو مزہ آئے گا۔ اب ہمارے پاس بہت سے مولانا صاحب کیا بتائیں، اس بچے کو سمجھا دیجئے، ذرا بتا دیجئے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے کسی حال، اتنا ہم ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں،
تو ہم نے کہا انشاءاللہ ہم اس کو بتائیں گے سمجھائیں گے، لیکن پہلے آپ بتائیے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا مولانا صاحب اتنا کام بزی رہتے ہیں بالکل نماز۔ ہم نے کہا واہ بھائی، بچے کی اتنی فکر نمازی ہو جائے اور آپ غائب ہیں تو کیسے اثر پڑے گا بچے پر، کیسے اثر پڑے گا؟ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو بچے وہی حرکت کرتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کہیں اس کے اوپر ہے، کہیں اماں کے اوپر چڑھے ہیں، کہیں جو ہے پیچھے لٹکے ہیں، لیکن نماز میں لگے ہیں۔ کوئی لمبا سجدہ کر رہا ہے، کوئی لیٹ جا رہا ہے، کچھ تو کر رہے ہیں۔ اور اماں اگر موبائل میں مست ہوں گی تو بچہ بھی موبائل میں مست ہے۔ بالکل حقیقت ہے، یہ بچہ کاغذ ہے، ماں باپ جو لکھ دیں گے روشنائی سے وہی چڑھ جائے گا، لکھ جائے گا، وہ مٹے گا نہیں۔ اس لیے ماں پہلے گود ہے، پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود۔ جو لکھا جائے گا کاغذ پہ وہ سیاہی مٹے گی نہیں ماں باپ کی، یاد رکھیے گا۔ اس لیے بچپن کا پڑھا ہوا آج بھی ہم دو سنا ہو تیری، جس نے نور العلوم میں پڑھا ہوگا، جس نے امداد العلوم پڑھا ہوگا، جس نے عارفیہ میں پڑھا ہوگا بچپن میں، آج بھی وہ یاد ہے ہم دو سنا ہو تیری۔ کیوں یاد ہو گیا؟ وہ چڑھ گیا، بس گیا، وہ لکھ گیا۔ اس لیے بچپن میں لکھائی جاتی اچھی چیزیں۔ ان کے سامنے ایسی حرکتیں ماں باپ نہ کریں کہ جس سے بچہ غلط اثر لے۔ آج موبائل نے تو تباہ کر دیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بچوں کی سنانے کے لیے مائیں قصے سناتی تھی صحابہ کے، اب ہے، اب تو موبائل دیکھ لو بہل گیا سو گیا دیکھتے دیکھتے۔ اللہ اکبر، توبہ استغفر اللہ۔ پہلے کہانیاں سنائی جاتی تھی، لوریاں سنائی جاتی تھی، دینی قصے، نعتیں پڑھی جاتی۔ بچہ، میں اپنا زمانہ بتاؤں، میں لکھنؤ میں رہتا تھا، امامت کرتا تھا ایک زمانے میں، تو عبداللہ ہمارا ہے، اب الحمدللہ حافظ ہو گیا ہے، تو وہ جو ہے اب اس کو گودی لے کے میں مسجد سے آتا تو اللہ اللہ کے نعرے، اللہ کے ٹہلتے ہوئے صرف اللہ پر وہ سو جاتا تھا، اتنا اثر ہے اس نام میں۔ اب ہے بتائیے کسی کو فرصت ہے؟ اب تو صرف موبائل، رو رہا ہے تو موبائل دے دو، جگ رہا ہے تو موبائل دے دو، سونے جا رہا ہے تو موبائل دے دو، ضد کر رہا ہے تو موبائل، ہر چیز کے لیے موبائل آ گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کی بیماریاں ہیں اس وقت، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر کی حیثیت سے کہ بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں بڑی جامع ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے بندو، زمین سے جو پاکیزہ چیزیں نکلتی ہیں اس کو کھاؤ، حلالاً طیبہ۔ کیوں کہا؟ اب آپ ذرا سنیے، یہ آیتیں کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں۔ آپ وہاں جائیں گے تو مشرکین مکہ کے جو مشرک تھے اس زمانے میں، میرے آقا امام درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، کہ حضور کے زمانے میں خانہ کعبہ ہے، اس کا طواف بھی کرتے ہیں، لیکن اسی خانہ کعبہ کی اور پوری جو حد بندی تھی مسجد حرام کی ملا کر بت جو تھے وہ 360 تھے، جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ 360، اور اللہ کو بھی مانتے تھے۔ تو پہلے آ کے خانہ کعبہ کی چھت پر ایک نام تھا ہبل، بہت لمبا بت تھا، تو جیسے ہی کوئی خانہ کعبہ میں حرم میں داخل ہوتا لمبے لمبے اس کے سامنے گر گئے، بہت دیر تک تو گرے رہتے تھے، اس کے بعد اٹھتے تھے تو اللہ میاں سے مانگتے، اس کے بعد پھر ادھر داہنی طرف ایک بت ہے زمزم کے پاس، وہاں جاتے، پھر بائیں طرف بت ہے وہاں جاتے، تو سب سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے تھے سارے خداؤں سے۔ 360 خانہ کعبہ میں، حرم میں، ذرا غور کریں آپ، جو سب سے پہلا اللہ کا گھر، وہاں یہ حال تھا۔ اتنا زیادہ ماحول خراب تھا، یہ زمانے جاہلیت کی بات میں بتا رہا ہوں، اتنا زیادہ ماحول خراب کہ بس اللہ کو تو مانتے تھے۔ کشتی اگر اس کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کشتی بھور میں پھنس جاتی تو کیا کہتے؟ کون بچائے گا؟ اللہ میاں بچائیں گے، اللہ کہتے بچائے گا۔ تو اللہ کا تصور تھا، لیکن کہتے تھے یہ جو ہبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ سب ان کے نام تھے، مشرکین مکہ کے بتوں کے نام۔ کہتے یہ بھی کچھ دیتے ہیں، یہ بھی کچھ کام بھلا کر دیتے ہیں، ایک سے کیسے ہوگا بھائی؟ یہاں تو دیکھو گھر کے لیے کتنے لوگ محنت کرتے تب کہیں خرچہ چلتا ہے، ایک خدا کا اتنا نظام بڑا، کہیں آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور یہ بارش ہو، یہ سب ایک کہاں کر سکتا ہے؟ تو 360 ہی مل کر، وہ الگ بات ہے، ایک ان کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ہیڈ ہے، وہ سب کو حکم کرتا ہے، یہ سب ہبل لات، کوئی لڑکا دیتا ہے کوئی لڑکی دیتی ہے، یہ سب ان کے عقیدے تھے، ایمان تھے۔
ایک کام یہ اور کرتے تھے ساتھ میں مشرکین مکہ والے، کہ وہ جانور جو اللہ نے حلال کیے، مثلا اس زمانے میں گائے تھی، بھینس بہت کم تھی، بھینس نہیں تھی، جاموس تھی ہاں لیکن بہت کم، ہمارے یہاں پڑوا تو بہت ہے۔ اس وقت زمانے میں گائے بکری اونٹ یہ سب ان کے جانور تھے جو حلال تھے، اللہ نے ان کو کھاتے بھی تھے بالکل طریقے، لیکن جس گائے کے بچے پر جس کو سانڈ کہتے تھے، ہمارے یہاں بہت ٹہل رہے ہیں اس ملک میں الحمدللہ، بالکل مشرکین مکہ والا حال ہے، سمجھنا آپ کو قرآن آسان ہے یہاں اس ملک کو دیکھ کر، قرآن کی آیتیں سمجھنا آسان ہے۔ تو یہ سانڈ یا بکرا یا اونٹ کے اوپر ایک مہر لگاتے، اپنے بت کی ایک مہر لگاتے، یا بت کو کا کوئی فیتا ٹانگ دیتے اور اس کو آزاد کر دیتے اور کہتے اب پورے مکہ کے مشرکین میں سے کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اس کو کوئی چھیڑتا یا اس کو کوئی کھا سکتا تھا حلال، بلکہ وہ حرام ہو گیا، کسی کے اوپر کوئی کھا نہیں سکتا، آزاد، جیسے یہاں آزاد پھر رہے ہیں صاحب۔ یہ جو پھرتے ہیں یہ عقیدے میں چھوڑے جاتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے، ان کو اب کوئی کھا نہیں سکتا، حلال نہیں ہے ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں، ان کے نزدیک حرام ہے، چھوڑ دیا۔ کس کے نام؟ اس زمانے میں کوئی لات کے نام چھوڑ رہا ہے، کوئی منات کے نام چھوڑ رہا ہے، کوئی عزا کے نام چھوڑ رہا ہے، کوئی ہبل کے نام چھوڑ رہا ہے، کوئی الگ الگ جن کے نام تھے ان کے نام وہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اس کو کوئی کھانے، بکرا بھی چھوڑتے تھے، اس کو کہتے تھے آزاد چھوڑ دینا، عقیدہ بنا کر چھوڑ دینا کہ اب وہ حلال، حالانکہ اللہ نے حلال کیے تھے لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ان کو حرام کر لیا تھا۔ جب حرام کر لیا تو پھر ظاہر ہے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ اے پیغمبر ان سے کہیے جو چیز میں نے حلال کی تمہاری کیا حیثیت ہے کہ اس کو حرام کر ڈالو، یہ تمہاری حیثیت نہیں، جو چیز زمین سے نکلتی ہیں، زمین پہ ہیں وہ حلال قیامت تک رہیں گی، کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس کو حرام کر دے۔ یہ عقیدے کے طور پر یہ کرتے تھے، اللہ نے اس عقیدے کو کاٹ دیا کہ پیغمبر یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ تو زمانے جاہلیت کی بات تھی، پھر اسلام آیا تو ساری یہ خرافات ختم ہوئی، لیکن ہمارے یہاں بہت آسان ہے سمجھنا۔ میں تو جب قرآن کی آیت کبھی ہوتی اس طرح کی آیتیں مشرکین مکہ کے حالات آتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے یہ سمجھنا، آرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ اور جب سے جناب والا تشریف لائیں تب سے اور زیادہ یہ سب زیادہ ہو گیا ہے، جب سے جناب والا تشریف لائے سمجھ جائیے، بس جناب والا تشریف لائے ہیں تو یہ زیادہ اور ہو گئے ہیں، تو سمجھنا آسان ہے کہ وہ یہ بھی ان سے پوچھئے جو ٹہلتے رہتے ہیں ان کو کوئی نہیں چھوتا، اس لیے نہیں چھوتا کہ یہ آزاد ہے۔ چھوڑنے والے نے نیت کی ہوگی، کسی نے رام جی کی نیت کی ہوگی، کسی نے شکر جی کی نیت کی ہوگی، کسی نے درگا جی کی نیت کی ہوگی، یہ سب دیکھو یاد رکھو، بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ جن کو یہ اپنا دیوتا مانتے ہیں ہمارے ہندو بھائی اس ملک کے، جن کے نام رکھے ہیں وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے زمانے میں، کسی زمانے میں ماننے کا طریقہ ان کا غلط ہو گیا، نیک بندے تھے۔ بدھ کے بارے میں تو لکھا ہے، صاف ہے کتابوں میں، بڑے بڑے علماء نے اس پر دستخط کر دی ہے کہ بدھ اپنے زمانے کے اوتار اور نبی تھے۔ 17 نبی اس ملک میں آئے ہندوستان میں، آپ کو معلوم ہے اس ملک جہاں بیٹھے ہیں 17 نبی آئے ہیں، 1,24,000 میں سے 17 یہاں آئے۔ سندھ، ایک نبی کا نام سندھ تھا، سندھ نام رکھا گیا، آپ ہے سندھ ہے آپ کا؟ ہاں وہ سندھ ہے نا جہاں کے جو ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سر ہندی، وہ سندھ، ہند ایک کا نام تھا، ایک نبی کا ہند نام رکھا گیا ہندوستان آپ کا۔ تو یہ نبی 17 نبی یہاں آئے، سب سے پہلے تو آدم ہی یہاں اترے، ادھر سے علاقے سے حج کرنے جاتے تھے ہو کے ہندوستان ہوتے ہوئے سری لنکا سے، سری لنکا آپ کو بالکل ملا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ بہت سے ان کے جو نام ہیں وہ سب اللہ والے تھے، لیکن ان کا اتنا زیادہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، بیٹے نہیں ہیں، پیغمبر ہے، رسول ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، مارے محبت کے بیٹا مان دیا، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو محبت میں یہ سنبھال نہ سکے اور اس کے لیے عقیدت میں سنبھال نہ سکے اپنے آپ کو، اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہی بہت سے قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو بھی جو ماننے والے تھے، اتنا مانا کہ بیٹا کہہ دیا۔ قرآن نے اس کو وقالت الیہود، حافظ جی بیٹھے ہوئے ہیں،
اس لیے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ مولانا صاحب کہہ کے گئے ہیں ایران توران کی تو نہیں کہے، حافظ جی سے پوچھ لیجیے گا، قرآن خود میں پڑھ رہا ہوں آیت، آپ حافظ جی کو سن لیجیے گا کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارے نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو شرک ہو گیا۔ اللہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اس کا کوئی گھر نہیں، اس کی کوئی سسرال نہیں ہے، اس کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے کہ نسب نکالا جائے تو بیٹے سب کو تشریف کرنا پڑے گا۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ آیتیں اسی پس منظر، اسی بیک گراؤنڈ کی طرف جاتی ہیں کہ جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ حلال کیا تھا اللہ نے جانوروں کو، حرام کر لیا تھا کہ اب کوئی کھا نہیں سکتا، ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ آج بھی یہی بات ہے، تو یہی یہ آیت سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھیجتا، اسی شہر میں بھیجتا ہے جہاں یہ سب خرافات تھی، جہاں یہ سب، اور جن کے گھرانے والے خرافات کرتے تھے انہی کے گھرانے میں اللہ نے قریش کے خاندان میں اپنا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، دکھا دیا کہ دیکھو تمہارے ہی سے ہم نکالیں گے ایمان کا پودا۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے کے بہت بڑے محدث ہندوستان کے گزرے ہیں، دلی میں رہا کرتے، دہلوی اس لیے کہتے ہیں۔ حدیث ہندوستان میں انہی کی وجہ سے آیا، ان کے جو استاد تھے عرب کے لوگ تھے، جتنے اب حدیث پڑھنے والے ہندوستان میں ہوں گے ہمیشہ ان کا شجرہ جا کے وہیں مل جاتا ہے، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ کبھی زمانہ آئے گا، بہت سی ایسی باتیں لکھ دی ہیں جو اس زمانے میں پوری ہوتی ہوتی اب ہو رہی ہیں، پیشن گوئیاں لکھی، پیشن گوئیاں لکھی اس امت کی، اس ملک کی۔ لکھا ہے کہ ایک بات یہ بھی لکھی کہ ملک میں کبھی ایسا ہوگا، اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی، ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے ہی تو فتویٰ دیا تھا دارالحرب کا اس ملک کے ہونے کا، بڑی بڑی شخصیت تھی یہ۔ تو لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا اس ملک میں کہ جب ہندو بھائیوں کا زور بڑھے گا اور ایمان وہ جو ہے ان کو حکومت کے سارا نظام ان کے اس میں آ جائے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ وہ بڑھے گا اور حکومتی سطح پر وہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اس زمانے میں پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہدایت کے دروازے، جتنی شدت ان کے اندر ہوگی ویسے ہدایت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ ہدایت کا فیصلہ جیسے مکہ میں ہوا تھا، جتنی شدت ہوئی اتنے ہی ہدایت کے دروازے کھلے، ہوتے کرتے پورا مکہ ایمان لے آیا، کوئی بچا تھا؟ چند بچے تھے، وہ بھی ایمان لے آئے بعد میں فتح مکہ کے دن۔ تو ایسا ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کو اپنے سینے سے لگائیں۔ ہم مسلمان ہیں تو پھر مسلمان ہو کا جو فرض ہے وہ فرض ادا کریں، مسلمان ہونے کا جو مطلب ہے اس مطلب کو سمجھیں۔ ہماری وجہ سے ایک ایمان پر، اسلام پر کوئی دھبا نہ آئے ہماری وجہ سے، اور آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہم ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ اسلام پر دھبا آتا ہے، کہ یہ مسلمان ہے، ہمیں یہ تو بدتر سے بدتر ہے کہہ دیتے ہیں لوگ۔ ہمارے معاملات خراب ہیں، ہم کسی سے معاملات دھوکے میں تو ایک نمبر آگے۔ ہم اپنی بات بتا رہے ہیں، ہم آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اپنی بات، اپنی قوم کی بات بتا رہے ہیں کہ ہم دھوکے میں ایک نمبر ہیں۔ کہتے ہیں ہم اپنے کانوں سے سنا ہے ہم نے، کہتے ہیں مسلمانوں سے نہ لے، ان سے نہ کرنا معاملہ، بلکہ غیروں سے کرو، وہ بہت صحیح دیتا ہے، وہ صحیح ہے، اپنے سے نہ کرو کیونکہ دھوکہ دیتا ہے۔ صحیح ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بدنام کر دیتے ہیں اپنی قوم کو، ملت کو، اسلام کو، داڑھی، دھوکہ، جھوٹ، یہ ساری چیزیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھو ایک بات سمجھ لو آپ، شہد جو ہوتا ہے نا، شہد، چھتا شہد ہے، وہ چھتے میں شہد ہے، شہد اللہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی، جو بھی پیے شفا، شہد ایسی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز شہد ہے، ہنی کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اس سے جو اس کے آس پاس جو قوم ہوتی ہے وہ کون ہوتی ہے؟ جتا بتاؤ،
اس شہد کو آپ نے مکھی کو دیکھا، مکھی ڈنک مار دے تو حالت خراب ہو جاتی، سو جاتا ہے، تو اس شہد کے اتنی قیمتی چیز، اتنی بہترین چیز کے ارد گرد مکھیاں ہیں، قیمتی چیز ہے لیکن اس کے ارد گرد مکھیاں اسی کو۔ مکھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی گوشت پر لگی ہو، کسی اور چیزوں پر نہیں، مکھی شہد ہی میں جائے گی، شہد کے چھتے کے ارد گرد گھومے گی۔ اس لیے یاد رکھ لو، ایک ایمان والا ایک بہت قیمتی ہے، لہذا شیطان بھی اس کے ارد گرد گھومے گا، ڈنک مارنے والے بھی اس کے ارد گرد گھومیں گے۔ ہاں، ورنہ عام آدمی سے شیطان نہیں بولتا، جو غیر ہے، جو برائی کر رہا ہے اس سے بولنے کی کیا ضرورت، بولے گا تو وہ جو اچھائی کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھ لو یہ مثال۔ تو قرآن کریم نے اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ اے پیغمبر، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا من طیب مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی پاکیزہ چیزوں کو، زمین میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان سب کو کھاؤ، کوئی تم پر مناہی نہیں ہے کہ تم نے جس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا تو وہ حرام ہو گیا، نہیں۔ ولا تتبعوا، دیکھو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرو گے تو کیا ہوگا؟ کون سا راستہ ہے؟ کس کا راستہ ہے وہ؟ شیطان کا راستہ۔ تو اللہ نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حلال اللہ نے کر رکھا ہے، اس کو حرام کر رہے ہو۔ اب آپ کو بتائیں، ایک موقع پر بڑا عجیب واقعہ سنیں۔ امام الانبیاء سرور کونین کہ کتنی بیویاں تھیں؟ حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ کون بتائے گا؟ بڑوں سے تھوڑے نہ کہہ رہے ہیں، چھوٹے سے پوچھ رہے ہیں۔ کتنی تھی حضور کی بیویاں؟ 11 تھی۔ میرے آقا کی جب وفات ہوئی تو 11 تھی، 11 سے نکاح ہوئے، 9 بیویاں موجود تھی، 2 کا انتقال حضور کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا، 2 بیویوں کا، 11 نکاح کیے، 9 بیویاں موجود تھیں۔ حضور کی نے باری لگا رکھی تھی، 9 دن 9 بیویاں یا 11 بیویاں 11 دن ہو گئے، ایک ایک دن سب کے ہاں دیتے تھے۔ یہ باری تھی، انصاف تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ تو ایک دن حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور اس بیوی کو زیادہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے، اتنی تو بات ہوتی ہے بیویوں میں، لیکن حضور کی بیویاں پھر وہ تو خیالات تو شیطان کے کچھ نہ کچھ آتے تھے لیکن عمل نہیں کرتی تھی، لیکن بہرحال آپس میں مذاق سوجھی۔ کہا کہ چلو آج ایک کام کیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سودا رضی اللہ عنہا غالباً ان کے ہاں گئے تو انہوں نے شہد میں پانی گھول کر کے دے دیا، اور اس کو یہ بہت اچھا نسخہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، شہد میں پانی میں گھول دو اور اس کو پی لو، بہت طاقتور چیز ہے شہد، ہنی کو پانی میں گھول دو اور اس کے بعد پی لیا کرو صبح صبح یا شام کو، جس وقت بہت تراوٹ پورے جسم میں تراوٹ پیدا کرتا ہے، ٹونک ہے یہ۔ تو حضور نے پی لیا۔ اب وہ حضرت عائشہ کی باری تھی یا حفصہ کی باری تھی، ان کے آئے تو ایک مذاق کے طور پر حضور سے کہنے لگے آپ کے منہ سے کیسی وہ آ رہی ہے بھبک آ رہی ہے، اتنا ہی لفظ کہا تھا۔ امام الانبیاء نے کہا ارے میں شہد پی کے آیا تھا، تو اپنی بیوی کی خوشی کے لیے حضور نے کہا اب ہم نہیں پیئیں گے۔ اپنی بیوی کی خوشی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا نکل گیا؟ اب ہم نہیں پیئیں گے یہ۔ اوفو، جیسے ہی یہ کہا جبرائیل آیت لے کر آئے، کیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ فوراً آیت اتر گئی، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین کو پوری قیامت کے انسانوں کو بتانا تھا کہ دیکھو یہ اللہ نے حلال کیا، تمہارا حق نہیں کہ حلال۔ نبی کو فوراً تنبیہ کی گئی، نبی کو فوراً کہا گیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی آپ اس چیز کو کیوں حرام اپنے اوپر کر رہے ہیں جو حلال اللہ نے کر رکھا۔ یہ آیت اترنا تھے، حضور نے فوراً اللہ معاف کر دے، ایسا نہیں میں پیوں گا۔ وہ تو بیوی کی خوشی کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن اللہ نے امت کے لیے کہہ دیا کہ نہیں۔ تو وہی باتیں یہاں آئیں کہ دیکھو تم اپنی طرف سے کوئی چیز۔ اب ایک مسئلہ آئے گا یہاں، ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے مسئلہ کہ مولانا صاحب ڈاکٹر نے منع کیا ہے، بھیا گوبھی نہ کھانا، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہاں دیکھو جو چیز نقصان دہ ہو ڈاکٹر اس کا ریسرچ کر لے
حکیم اس کو جان لے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گی، اس سے پرہیز کرنا، حرام نہیں کر رہا ہے، اس سے پرہیز کر رہا ہے، اس کو حلال ہی سمجھ رہا ہے یہ، لیکن اس کو کھائے گا نہیں، پرہیز نقصان ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے اس کو منع کیا، تو یہ چیز اس میں داخل نہیں ہوگی، اس امر میں یہ چیز اس حرمت میں داخل نہیں ہوگی کہ اگر ڈاکٹر کوئی چیز بتا دے یا کسی چیز کو نقصان کر رہی ہے کوئی چیز تو اس کو نہیں کھا رہا وہ، لیکن حلال سمجھ رہا، وہ سمجھ رہا حلال ہی، لیکن بھائی کیا بتائیں مولانا صاحب، کوئی چائے نہیں پیتا، بہت سے لوگ چائے نہیں پیتے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ بھائی چائے کیوں نہیں، کیا بات، کیا کرے، گیس بہت بنتی ہے، آپ پیجئے، حالانکہ کبھی نہیں پی چائے، اتنا زیادہ پرہیز کر رہے ہیں، لیکن وہ ان پر حکم ہوگا نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ وہ پرہیز کر رہے، حلال سمجھ کر پرہیز کر رہے، حرام نہیں کر رہے ہیں وہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ان کو کہا کہ دیکھو تم یہ جانور سب حلال ہیں، یہ حلال ہیں، ان کو کیوں حرام کر رہے ہو اپنے اوپر؟ اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایمان والے تھے بیچارے، وہ تو ایسا زمانہ تھا، لیکن یہاں ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے تو حرام کر لیا تھا، لیکن بہت سے لوگوں نے ان کو حلال بھی کر لیا ہے، غائب بھی ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، کو غائب بھی ہو جاتے ہیں تو وہ حلال ہو گئے، تو حلال تو ہیں ہی پہلے سے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف واضح کر دیا کہ جو چیزیں خدا نے، قدرت نے اس کو حلال کی ہیں، بندے کی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو حرام کر دے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، جو حرام سمجھے گا، وَلَا تَتَّبِعُوا، شیطان کے نقش قدم پر چلے گا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا، دیکھو اتباع مت کرو، نقش شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ خطوہ کہتے ہیں، خطوہ کہتے ہیں پیر کا جو پورا حصہ رکھا جاتا ہے، اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کوئی آدمی بالکل، ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کے بالکل پیروں پر پیر رکھ کے چلے، اس کو کہتے ہیں خطوہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے وہی فرمایا کہ بالکل تم شیطان جہاں پیر کا رکھ رہا وہیں پیر تم رکھ رہے ہو، یہ ہے عمل، اس عمل کی وجہ سے اتنا خطرناک یہ عمل ہے کہ بالکل اس کے سیدھ سے چل رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، جان لو کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک بات آپ یہاں سن لو، دیکھو شیطان کیا ہے، اکیلا نہیں ہے۔ جس طرح روایتوں میں آیا ہے کہ جس طرح انسان کی پیدائش ہے اسی طرح شیطان کی پیدائش، یاد رکھو۔ اب آپ کو ایک روایت سناتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ملاقات کے وقت بیوی سے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام پہلے نہیں لیا، پہلے نام نہیں لیا، تو اگر بغیر نام لیے ہوئے وہ نطفہ جو ہے بیوی میں جاتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے انسان، ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ کے نام کی برکت۔ اس لیے حدیث میں یہ بھی آیا کہ گھر میں کوئی اپنے داخل ہو بسم اللہ کے بغیر تو شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اس گھر میں۔ اتنا اثر ہے بسم اللہ کا، اللہ کے نام کا، سلام کا، السلام علیکم کر کے داخل ہو، شیطان نہیں داخل ہوگا تمہارے ساتھ گھر میں۔ ہم میں سے کون گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا؟ کوئی ہے؟ چند لوگ ہوں گے۔ میرے دوستو یہ سنت ہے نبی کی، میرے آقا ایسے عمل کرتے تھے کہ جس سے شیطان سے بچا ہو، ہر قدم پہ ایسا عمل، اور یہ نبی سے ثابت ہے۔ جو شخص شیطان کو بھگانا چاہے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، ورنہ شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ آدم کے بیٹے کے ساتھ، جب آدم کے بیٹا پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنی تعداد انسانوں کی ہے دنیا میں آج، اتنی ہی شیطانوں کی۔ اور ان کا بابا کیا تھا؟ ابلیس۔ ابلیس ان کا بابا تھا، ذریت آئی ہے، ابلیس باپ تھا، اسی سے ذریت چلی ہے۔ شیطان کے بہت سی قسمیں بتائی گئی ہیں لوگوں نے۔ جن اصل ہے، جن، ابلیس تو جو تھا وہ جن میں سے تھا۔ تو جن دو ہوئے، ایک جو ایمان لے آئے نیک ہوئے تو ان کو جنات کہتے ہیں، اور جو اسی میں سے شرکش ہوئے، بے ایمان ہوئے، ان کو شیطان کہا جاتا ہے، شیاطین۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی روایتوں سے کہ دو مخلوق، یعنی جتنے انسان دنیا میں اتنے ہی کیا ہیں؟ جنات ہیں، شیطان ہیں۔ تو جنات جو ایمان لے آئے وہ جنات اچھے لوگ ہو گئے، وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے، لیکن جو ایمان نہیں لائے وہ کمینے گھومتے رہتے ہر وقت، کسی کو پریشان کریں، کسی کو کیا کریں، الگ الگ ان کی قسمیں ہیں۔ ولہان ایک قوم ہے، جناتوں کی ایک قوم، شیطانوں کی ولہان ہے۔
جانتے ہو کس لیے ہے؟ ولعان پوری قوم کس کے لیے ہے؟ جو مسلمان نماز پڑھے اور پاک رہنا چاہے، غسل کرے، اس میں وہ دخل اندازی کرتے، رکھنا ڈالتے، وسوسہ ڈالتے۔ نماز میں آپ دیکھتے ہو کوئی چیز یاد نہ ہو، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، یاد آ جائے گی۔ ہے یہ بالکل مشاہدہ ہے، بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے نیت باندھ کے، جھٹو مٹو کہ تو یاد آ جائے گی، اور یاد آ گئی ان کو۔ تو نماز میں خلل ڈالتا ہے شیطان، ولعان ایک قوم ہے اس میں، اس کے لیے وہ خاص ہیں، وہ ان کو کوئی کام نہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں، صرف نماز میں رکھنا ڈالو پاکیزگی میں۔ پیشاب کر کے آؤ، شیطان کا وسوسہ فوراً آئے گا، کچھ گر گیا اور قطرہ ہو گیا، ہوتا ہے ہر شخص کے وسوسہ آئے گا، لیکن وسوسے میں پڑھنا نہیں چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ذکر کرنا چاہیے بار بار تاکہ وہ قریب نہ آئے۔ تو میں نے عرض کیا شیطان بھی انسان کے برابر رہتے ہیں دنیا میں۔ اب اس کے بچاؤ کے لیے قرآن ہے۔ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے صبح شام، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے گی، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ سلام کے ساتھ جو داخل ہوگا، شیطان وہاں گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سب بچاؤ کی شکلیں ہیں۔ ایک بات اور، ایک واقعہ سنا دو آپ کو۔ عمریں ان کی بہت ہوتی، بہت لمبی لمبی عمریں اللہ نے ان کو عطا کی۔ ہاں انسان کی تو 60، اس امت کی تو 60 65 70 80 100 سال بہت ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کی عمر 250 سال تھی، کون ہے؟ کون بتائے گا؟ کون صحابی ہے؟ بتاؤ بچے، چاکلیٹ ایک ملے گی۔ کون صحابی ہیں؟ صرف حضور کے ایک صحابی ہیں جن کی 250 سال عمر تھی، کون ہے بتاؤ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، 250 سال کی عمر پائی تھی۔ ایک ہی صحابی ایسے جتنی عمر پائی، ورنہ سب کی عمریں تو بہت کم، ہاں 100 سال سے اوپر بھی ہوئے، 100 سال سے کم بھی صحابہ ہوئے ہیں۔ نبیوں کی اور جو پہلے تو وہ ان کی لمبی عمریں ہوتی تھی، تو ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی، انسانوں کی کم ہوتی۔ اب ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ ہے کہ امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں اس کے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں، بال بالکل سفید، بھویں سفید، اور اصل یہ چلے آ رہے۔ امام الانبیاء نے دور سے دیکھا، کہا لگتا ہے یہ جنات بابا ہیں۔ ہمارے یہاں جنات بابا تھے صدیق بھائی، اللہ ان کی مغفرت میں مؤذن، ان کو جنات بابا کہتے تھے، سفید دوڑی ماشاءاللہ۔ ایک زمانہ تھا ہم لوگوں کا بچپنے کا، اللہ ان کے مغفرت، بڑے پابند تھے۔ ان کی چاشت بھی میں نے دیکھا نہیں چھوٹتی تھی، چاشت کی نماز، اشراق، ساری نمازیں، یہی بزرگی ہے، سب اللہ کے ولی تھے زمانے کے۔ تو بہرحال حضور نے دیکھا کہ کہا کہ صحابہ سے کہ یہ جنات لگ رہے ہیں۔ قریب آئے، سلام دعا ہوئی، اسلام، بہت خوش ہوئے وہ سامنے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم جنات کی قوم میں سے ہو۔ تو انہوں نے اس کا اقرار کیا، ہاں میں جنات کی قوم سے ہوں۔ کیا نام ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، کہا نسب، اس زمانے میں نسب بتاتے تھے لوگ، فلاں ابن فلاں، میں فلاں ابن فلاں، تو کہا فلاں، اپنا نام بتایا، کچھ حبان یا اس طرح، ابن فلاں ابن فلاں ابن ابلیس، 3 واسطوں میں ابلیس سے مل گیا، بلکہ 2 واسطوں میں، ابلیس سے، ابلیس پر دادا۔ تو حضور نے فرمایا تم تو ابلیس کے بہت قریب ہو، 2 نسلوں سے ابلیس میں مل جاتے ہو۔ تو کہا ہاں میری عمر بہت لمبی ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں اس زمانے کا ہوں کہ جب آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، میں اس وقت موجود تھا۔ اللہ اکبر، حضور سے کہہ رہا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، میں اس وقت موجود تھا، بڑا خوش تھا، لوگوں کو وسوسہ ڈال رہا تھا، بہکا رہا تھا، گمراہ کر رہا تھا کہ دیکھو ایک قتل دنیا میں ہو گیا، کیا مزے کی بات ہے۔ پہلا قتل تھا دنیا میں زمین پر قابیل کا، حابیل کا قتل۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ پھر بعد میں اللہ نے مجھے سوجھ بوجھ دی اور حضرت شیس علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ کہہ رہے میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی خود عمر کتنی تھی؟ 950 سال۔ تو کہتے ہیں میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لا کے ان کے ساتھ رہا، اور جب طوفان آیا نوح علیہ السلام کی قوم پر تو میں کشتی میں بھی تھا۔
نوح علیہ السلام جب کشتی رکی ہے جودی پہاڑ پر تو میں وہاں بھی تھا، نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا تب بھی میں موجود تھا، ان کے بچوں میں رہا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، نبیوں کا سلسلہ، میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، ان کے ہاتھ پر بھی ایمان لایا۔ اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی ایمان لایا میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی تھا، ایمان لایا ان پر، حتیٰ کہ گناتے گئے نام نبیوں کا کہا میں ان پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کہنے لگا آخری میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی، میں ان پر بھی ایمان لایا۔ اللہ، کتنا خوش نصیب جنات یہ تھا، کہا میں ان پر ایمان لایا۔ پھر ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے میرا نام لے کر کہ جاؤ، اگر تمہاری عمر اور ہے تو دیکھو ایک آخری نبی اس امت کے آنے والے ہیں، اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے تو عیسیٰ کا یعنی میرا سلام ان سے کہہ دینا۔ تو اس کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، میں آیا ہوں، آپ کی دیدار اللہ نے نصیب کی، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب دیا اور کہا کہ تم کو بھی سلام ہو، ان کو بھی سلامتی ہو۔ پھر ایمان لے آئے حضور پر وہ، اور ایمان لا کے پھر رخصت ہو گیا، پھر آگے انتقال ہو گیا ان کا۔ تو یہ عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی، دیکھو کہاں سے کہاں سلسلہ چلا، اور کئی ہزار سال تک وہ اب حضور کے زمانے میں انتقال کر۔ تو میرے دوستو عزیزو، اللہ نے اس کو بنایا، یہ اس قوم کو، شیطان کو، لیکن یہ دشمن ہو کے، اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ دشمن ہے، دشمن کھلا ہوا دشمن ہے، یہ اچھا نہیں چاہتا، اس لیے کبھی بھلائی نہیں کرتا۔ یہ ایک مرتبہ پھنس گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا، پہلے دکھائی دیتا تھا شیطان، تو ایک مرتبہ آیا، باتیں ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہچان نہ سکے، انسان کی شکل میں آیا تھا، لیکن آخر میں چلتے ہوئے کہا ایک نصیحت میری ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، حضور کے پاس آئے کہ ایک شخص آیا تھا، اجنبی تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کون ہے، لیکن باتیں ہوتی ہوتی اس کے بعد آخر میں مجھے آیت الکرسی بتا گیا، یہ پڑھا کرو۔ حضور نے ابھی بتایا، نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ پھر آئے گا۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہ آئے، وہی جناب والا، پھر جو ہے آیت الکرسی بتا گئے۔ تیسرے دن پھر آیت الکرسی بتا گئے۔ چوتھے دن حضور کے پاس آئے، پھر حضور نے فرمایا کہ اب نہیں آئے گا۔ وہ کون تھا جانتے ہو اے ابو ہریرہ؟ وہ شیطان تھا، اور جو بتا گیا ہے تو وہ تو سچ ہے، باقی اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن جو کہہ گیا ہے آیت الکرسی پڑھنے کو وہ سچ کہا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ ہے شیطان کا حال۔ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ دیکھو انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان حکم کرتا ہے تم کو حکم کرتا ہے بالسوء، برائی کرنے کا، والفحشاء، اور فحش کرنے کا، بے حیائی کرنے کا، برائی اور بے حیائی کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ شیطان یہ حکم دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو دل ہے انسان کا، دل کے داہنی طرف فرشتے ہیں، بائیں طرف شیطان، تو دل کے اچھی باتیں جو دل میں آتی ہیں وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ آپ کا نماز پڑھنے کا جی چاہ رہا تو یہ فرشتوں کی طرف سے ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے رحمت لے کر لیے ہوتے، اور جو برے خیالات آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ عمل کس سے کرنا ہے؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا۔ دونوں خیالات، دونوں طرح کے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں انسان کے دل کے پاس۔ تو اس کے بعد فرمایا دیکھو یہ حکم کرتا ہے برائی کا، فحش، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے، جیسے کہ اللہ کے بارے میں مشرکین مکہ کے ایسے ایسے عقیدے تھے جن کو ان کا علم تھے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے، وہ یہ کرتا وہ کرتا، کہتے تھے مشرکین مکہ، کہتے تھے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو بیٹے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کون بچتا ہے؟ بیٹیاں بچتی ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے کہا جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، چلو بیٹیوں کا بھی کام ختم، دونوں ہو گئے بیٹے بیٹی، سکھی پریوار، جس کا بیٹے بیٹے ہو، ہاں تو سکھی پریوار ہے، تو اللہ کا پریوار مقرر کر دیا، تو بیٹیاں مقرر کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسی باتیں اللہ پر نہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے، لمبا ہو گیا کیا بھائی کچھ وقت، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، اللہ کی اس چیز کی اتباع کرو جو نازل کی اللہ نے، انزل اللہ،
جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا اس کو مانو. قالو تو کیا کہتے ہیں؟ نتبعو ما الفینا علیہ آبا، ہم اسی کو مانیں گے جو ہمارے ابا اماں کرتے تھے وہی مانیں گے. الفینا آباءنا، ہم انہی کو مانیں گے علیہ آبا نے جس پر ہمارے آبا و اجداد تھے. دیکھو یہ آج کا معاشرہ اس ملک کا اور ان کا قول، دونوں قول کو ملاؤ. آج بھی الحمدللہ آپ لوگ قرآن کے درس میں بیٹھتے ہیں اور بہت سے بندے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کا چراغ دے دیا تو ان کا تو صاف ہو گیا دل. لیکن آج بھی ایک جاہل طبقہ مسلمانوں میں بیچارہ اندھیروں میں ہے، کہتا ہے مولانا صاحب آپ اپنی کہتے رہو، ہم منبے نہیں کروا، ہم تو وہی دیکھبا کہ ہمارے ابا اماں کا کر گئے. یہ تھا پہلے، بہت تھا، بہت کم ہے، اب بہت کم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہی قول دہرایا تھا ان مشرکوں نے، مکہ کے مشرکوں نے، کہ ہم اسی کی اتباع کریں گے جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو. اب دیکھو ذرا غور کرو کتنی زبردست آیت ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولو کان آباؤہم، کیا ان کے باپ، جن کا یہ باپ کا وسیلہ بتا رہے ہیں، باپ دادا، ان کے باپ لا یعقلون شیئا، عقل نہ رکھتے ہوں، اگر وہ بے وقوف ہوں، عقل نہ رکھتے ہوں کچھ، ولا یہتدون، اور نہ سیدھی راہ ان کو جانتی ہو تب بھی ان کی اتباع کرو گے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر بے عقل ہوں، ان کو سوجھ نہیں آئی تھی، ان کو عقل نہیں آئی تھی، انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، تب بھی ان کی اتباع کرو گے. یہ کہنا چاہتا ہے. مطلب اندھی تقلید. دیکھو دو تقلید ہے، ایک اندھی تقلید کہ بس آنکھ بند کر کے پٹی باندھ لو بس چل رہے ہو، ہم کو بس ہم وہی چاہیے، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے. اندھی تقلید. اللہ نے کہا یہ نہیں. یہ مشرکین یہی کہتے تھے کہ ہم بس ابا دادا کو جو دیکھا وہی کریں گے. یہ اللہ نے اس کو صاف کر دیا کہ اندھی تقلید نہیں. آنکھ اگر عقل ہے تو اس سے سوچو، اور اگر صحیح راستہ تمہارے سامنے تو اس پر چلو. وہ کس پر چل کے گئے؟ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہو؟ ولا یہتدون، نہ سیدھا راستہ ان کو ملا تب بھی تم چلو گے. اب سنو، وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال، ان کافروں کی مثال ایسی، كَمَثَلِ الَّذِي، جیسے کہ وہ شخص يَنْعِقُ، جو پکار رہا ہے. ان کی مثال اللہ نے دی، پکار، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پکارے. کس کو پکارے؟ لا يسمع، جو نہ سنے. ایک بہروں کو پکارو، زید پور میں کوئی بہرا ہو، اب آپ اس کو خوب پکارو، تمہارا گلا بیٹھ جائے گا لیکن وہ سنے گا نہیں، حالانکہ قریب کھڑا ہوا ہے. سنے گا بھائی؟ اگر قریب تمہارے 1 گز کے فاصلے پر کھڑا ہے اور اس کو تم گلا پھاڑ دو، اس کو چھوڑو نہیں اشارہ کرو، بس پکارتے رہو تو سنے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اس مثال اس شخص کی طرح يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو پکار رہا ہے ایسی ہستی کو جو نہ سنے. ولا، اور الا دعاء و نداء، مگر ایک آواز تمہاری نکل رہی ہے بس، اور کچھ نہیں جان. لوگ سمجھ رہے اس کی آواز نکل، لیکن وہ بہرا نہیں سمجھ رہا ہے. سمم، یہ گونگے ہیں، بکمن، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بکمن، بہرے ہیں، عمین، اندھے بھی ہیں، لا یعقلون، یہ سمجھتے نہیں. یہ جو مکہ والے سب ہیں ان کو کچھ آنکھیں بھی ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے ہیں، کان ہیں لیکن نہیں سن رہے ہیں، زبان ہے لیکن بول نہیں رہے. تینوں صفتیں. سم کے معنی گونگا ہونا، بکمن کے معنی قرآن میں بہت آیا ہے سمجھ لو، بکمن کے معنی بہرا ہونا، اور عمین اندھا ہونا. اللہ نے فرمایا لا یعقلون، سمجھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا، پھر اللہ نے اس کو دہرایا، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے رزق تم کو دیا ہے، واشکروا للہ، اس کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. دیکھو شکر بہت بڑی چیز ہے، نعمت پر شکر ادا کرنا. شکر 2 طرح ہے، ایک شکر بدلہ ہے، ایک شکر بدلہ ہے، تھینک یو، شکریہ زبان سے کہہ دیا آپ نے، اور ایک ہے اپنے عمل سے شکریہ ادا کرنا. تو بندے جب آپ کو کوئی آپ کے اوپر مہربانی کریں تو آپ زبان سے شکریہ، تھینک یو بھائی، تھینک یو، شکریہ، بہت بہت شکریہ، ہو گیا آپ کا شکر ادا ہو گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نعمت کرے تمہارے اوپر، نعمت ہے کہ بارش کرے، تو شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ سبحان اللہ زبان سے کہہ کر، اور اس کے بعد شکریہ. ارے وضو کرو گے یہ بھی شکریہ ہے، نماز پڑھو گے ہاتھ پیروں سے شکریہ ادا کرو، زکوٰۃ دے دیا، صدقہ دے دیا، یہ شکریہ ہے.
ہاں ماں باپ کی خدمت کر دی، یہ بھی شکریہ ہے اللہ کا نعمت کا. یاد رکھو شکریہ کی ایک حد نہیں ہے، ایک ایمان والے کے لیے ہر عمل اچھا عمل شکریہ ہے، شکر گزاری ہر عمل. حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نسبت سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ والے تھے بیچارے، بزرگ تھے، ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، وہ تھوڑا سا کالے رنگ کے تھے، تو بیوی بھی پڑھی لکھی تھی. تو وہ ایک بیٹھتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. دیکھو گفتگو میاں بیوی والی، ایسی گفتگو میاں بیوی والی گفتگو کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. فرشتے کہتے ہیں 3 کھیلوں کے علاوہ جتنے کھیل ہیں فرشتے وہاں نہیں رکتے، رحمت کے فرشتے. ایک گھوڑ سواری کا کھیل اگر ہو تو فرشتے رکتے ہیں وہاں، کیونکہ یہ اللہ کو بھی پسند تھا. اس میں ایکسرسائز ہے، صحت بنتی ہے، حضور کو پسند تھا گھوڑا. اور یہی حال تیر اندازی کا، تیر اندازی جب ہو تو اس کھیل میں رکتے ہیں. ہاں حرام کھیل نہ ہو، ایسے کھیلا جا رہا ہو تو وہاں فرشتے بھاگتے نہیں، رکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کو پسند تھا. اور تیسرا کھیل کیا ہے؟ میاں بیوی جب گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی ایک کھیل ہے، یہاں بھی فرشتے بھاگتے نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کو پسند ہے میاں بیوی جب گفتگو کریں. تو وہ بیچارے گفتگو میں ایک دن کہنے لگی، بیوی کہنے لگی ہم تو بھائی جنتی ہیں، جنت جائیں گے. تو وہ میاں صاحب بھی کہنے لگے، مولوی صاحب جو تھے کہنے لگے ہم بھی جنتی ہیں الحمدللہ. تو میاں نے بیوی سے پوچھا کہ تو جنتی کہہ رہی بھائی کیا، کون سا عمل کر لیا، کیا ہے؟ تو کہا کہ میں جب آپ کو دیکھتی ہوں حضرت والا، اپنے شوہر سے کہہ رہی چونکہ کالے تھے اور یہ بڑی خوبصورت تھی، کہیں میں جب آپ کو دیکھتی ہوں تو شکر ادا کرتی ہوں، میں جب آپ کو دیکھتی ہوں تو صبر کر لے جاتی ہوں. جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ کالے ہیں، میری حیثیت میں اچھی ہوں تو صبر کر لے جاتی ہوں. اور آپ نے خود فرمایا ہے، قرآن میں حدیث میں آیا کہ جو صبر کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو میں جنتی اس لیے ہوں کہ صبر کر لے جاتی ہوں. تو وہ پوچھنے لگی بیوی شوہر سے، اپنے بڑے میاں سے، مولوی صاحب سے، کہ آپ جنتی کیسے ہیں؟ کہا میں جب تجھ کو دیکھتا ہوں تو تیری خوبصورتی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور حدیث و قرآن میں آیا ہے کہ جو شکر کرے گا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اس لیے میں بھی جنت میں جاؤں گا. تو صبر و شکر اللہ کو بہت پسند ہے. شکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے شکر کیا کرو. ہاں عورتیں بھی شکر کریں، مرد بھی شکر کریں، اور شکر کے بہت سے طریقے اللہ نے فرمایا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب شکرانے کی چیزیں ہیں. اچھے اعمال کرنا، اچھی گفتگو کرنا، یہ سب شکرانہ اللہ کا. قرآن پڑھنا اللہ کا شکر. دیکھو قرآن بہت پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو بہت پسند ہے یہ ادا بندے کی. قرآن کھول کے بیٹھ جائے، قرآن کھول کے بیٹھ، جب موقع ملے قرآن، کم سے کم روزانہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ آپ قرآن کو دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، کچھ پارے پڑھ دیں. 24 گھنٹے میں سے آپ اللہ مانگ رہا ہے. قرآن پڑھو گے تو یہ قبر میں تمہارے لیے روشنی ہے. قرآن روشنی ہے قبر میں، یہ چراغ ہے قبر میں، یہ ساتھی ہے قبر کا. آپ کا کوئی ساتھ نہیں ہوگا، سب ساتھی چھوڑ جائیں گے. آپ کو بیلنس بہت تھا دنیا میں، لیکن موت کے بعد سب بیلنس بچے کے ٹرانسفر ہو جائے گا. جہاں مرتی پرماؤ پتر کیا کہتے ہیں لگا، اب اس کے بعد وہ گیا ادھر. آپ کے پاس کیا گیا؟ آپ کے پاس قرآن گیا ہے جو قبر میں آپ کا ساتھی. سورہ ملک گئی جو قبر میں آپ کے ساتھی ہوگی. سورہ یاسین پڑھتے ہیں جو قبر میں آپ کے ساتھی. اس لیے یہ قرآن پڑھو، قرآن میں سے یہ صورتیں خوب پڑھا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم مرے اور قرآن ہمارا ساتھی ہو. تو قرآن سے بڑی کوئی بڑا ساتھی مونس نہیں ہے. درود شریف پڑھا کرو تاکہ امام الانبیاء سرور کونین کو جب قبر میں دکھایا جائے گا تو ہم پہچان لیں اپنے حبیب کو، پیارے حبیب کو ہم پہچان لیں. کب پہچانیں گے؟ جب حضور کے جیسے اعمال کریں گے. میرے آقا نے جو اعمال بتلائے ہیں وہ کریں گے تو پہچانیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور اگر ہم نے نہیں پہچانا حضور کو تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ تو قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس لیے حضور کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرو. حضور کی سنتیں کیا تھی؟ اچھا بولنا تھا، تہجد میں اٹھنا تھا. حضور کی سنتیں مسکرانا تھا. حضور کی سنت بیوی بچوں سے حسن سلوک کرنا تھا. حضور کی سنت تھی ماں باپ کی خدمت کرنا تھا. حضور کی سنت سر جھکا کر چلنا تھا. محرم غیر محرم سے نظر ہٹانا تھا. یہ حضور کی سنت میں سے تھا. تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. یہ سب سنت ہے میرے آقا کی. مسواک کرتے نماز سے پہلے، اور صبح شام مسواک کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور داہنی طرف سے کام شروع کرتے. جب جوتا آپ اتارتے تو پہلے بایاں اتارتے، جب پہنتے تو پہلے داہنا پہنتے، کپڑا پہلے داہنا پہنتے، کنگھی کرتے تو پہلے داہنی طرف سے. یہ سب حضور کی سنتیں ہیں.
ہاں یہ سب سنتیں ہیں، یہ جب ہم کریں گے تو ایک عشق پیدا ہوگا، میرے آقا سے عشق پیدا ہوگا اور ہمارے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے میرے مالک، میرے آقا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ، نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما یا میرے مولا، جو گناہ ہوئے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، جو خطائیں ہو گئی ان سب کو معاف فرما دے، قرآن کریم سے والہانہ محبت عطا فرما دے، تعلق عطا فرما دے، خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات عالیہ نصیب فرما دے، کروٹ کروٹ ان کو چین و سکون نصیب فرما دے۔ جو اللہ جو باتیں آئی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو جس لیے ان سے تیرے بندے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو بچا لیجیے۔ اے اللہ، یہ تیرے محبوب بندوں کا ملک دیش ہے، یا اللہ اس دیش کی حفاظت فرما، دیش کے ایک ایک ناگرک کی حفاظت فرما، ایک ایک شخص کی حفاظت فرما، ہدایت کو عام فرما دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے، جو محنتیں ہو رہی ہیں اسے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک کتاب ہماری آئی ہے اسلامی کورس کے نام سے، موٹی کتاب ہے الحمدللہ، اسلامی کورس، بہت سی یعنی جو ایک مسلمان کے لیے روزمرہ کی پوری زندگی میں ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں جمع کر دی گئی اس کتاب میں الحمدللہ۔ بڑوں نے دیکھ لیا ہے، وہ ہمارے پاس آ گئی ہے، بہت اچھا کاغذ ہے، بچوں کے لیے سب ہے، تو آپ حضرات کو اگر لینا ہو 100 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن کتاب بہت جامع، آپ کی پوری زندگی کام آئے گی، وہ ہر گھر میں یہ کتاب رہے، میری خواہش ہے۔ پیسے کی بات نہیں، پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے، انسان ناشتے میں کھٹا ادھر ادھر کھڑے کھڑے کھا لیتا ہے، لیکن یہ ایک سرمایہ ہے جو آپ کے گھر میں جائے گا۔ تو آپ میرے گھر پہ مکتبہ ہے، وہیں کتاب ملے گی، آپ اس کو منگائیں، اپنے گھر میں رکھیں، بچوں کو خود بھی دیکھیں اور بچوں کو پڑھائیں۔ اسلامی کورس کے نام سے وہ کتاب آئی ہے۔